ہندوستان میں مغلیہ حکومت کی داغ بیل یوں تو 933 ہجری بمطابق 1526 عیسوی میں بابر کے ہاتھوں ڈالی جا چکی تھی، لیکن بابر اور ہمایوں کے عہد حکومت تک مغلیہ حکومت بر صغیر میں کوئی خاص استحکام حاصل نہ کر سکی تھی، یہاں تک کہ ہمایوں کے مرتے ہی وہ تمام علاقے بھی باغی ہو گئے جن کو ہمایوں نے دوبارہ فتح کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمایوں کے زمانہ حیات تک مغلیہ حکومت ہندوستان میں مستحکم نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ ہمایوں کے مرتے ہی اس کمزور حکومت کا سنبھلنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ ہمایوں کے مرنے کے 17 دن بعد اکبر کا اتالیق بیرم خان اکبر کو پنجاب لے گیا اور وہاں اسے تخت نشین کر دیا۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی تخت نشینی کی رسم بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی۔ اکبر جس وقت تخت نشین ہوا تو اس کی عمر صرف 13 برس اور 9 مہینے کی تھی۔ اس کم عمری کے باوجود بھی اکبر بے حد ذہین اور ہوش مند تھا۔ اکبر چونکہ نو عمر تھا، اس لیے تمام مالی اور ملکی معاملات کا اہتمام بیرم خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمایوں نے مرنے سے صرف چند روز قبل ہی بیرم خان کو اکبر کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ بیرم خان ہمایوں کا بہت پرانا اور مخلص ساتھی تھا، جس نے کہ ہمایوں کا نازک ترین حالات میں بھی ساتھ دیا تھا اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اکبر کو بیرم خان جیسا لائق معاون نہ مل گیا ہوتا تو شاید مغلوں کو اس بر صغیر میں وہ عروج بہت ہی مشکل سے حاصل ہوتا جس کی داستانوں سے آج تاریخ رنگی ہوئی ہے۔ ہمایوں کی موت اور اکبر کی تخت نشینی کے فوراً ہی بعد افغانستان اور ہندوستان میں ایک ساتھ بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ باغی سمجھتے تھے کہ اکبر ناسمجھ لڑکا ہے، وہ کیا مقابلہ کر سکے گا، اس لیے یہی موقع ہے کہ ہمایوں اور اس کی اولاد کے اقتدار کو ختم کر دینے کے بعد اپنے لیے رستہ صاف کر لیا جائے۔ چنانچہ مرزا سلیمان حاکم بدخشاں نے بدخشاں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا اور کابل کا محاصرہ کر لیا، مگر کابل اور غزنی کے حاکم مؤنم خان نے مرزا سلیمان کا مقابلہ کرنے کے بعد مرزا کو صلح کے لیے مجبور کر دیا اور اس طرح یہ فتنہ زیادہ نہیں ابھر سکا۔ دوسری طرف حاکم پنجاب شاہ ابو معالی حسین نے اکبر کے خلاف بغاوت کر دی اور حاجی خان جو شیر خان کے غلاموں میں سے تھا اس نے حملہ کر کے نارنول کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن اکبر کو سب سے زیادہ خطرہ سکندر شاہ سوری کا تھا، جو کوہستان سوالک سے نکل کر بار بار پنجاب میں طوفان برپا کر چکا تھا۔ اکبر وہاں سے لشکر لے کر سکندر شاہ کی سرکوبی کے لیے سوالک کی طرف گیا اور وہاں سے جلندھر جا پہنچا۔ جلندھر آنے پر بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ہمایوں بقال نے آگرہ اور دہلی میں مغلیہ فوج کو شکست دینے کے بعد ان دونوں اہم شہروں پر قبضہ جما لیا ہے۔ ہیمو بقال سلطنت سور کے آخری حکمران احمد شاہ عادل کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا۔ یہ ابتدا میں شیر شاہ سوری کے لشکر میں نمک بیچا کرتا تھا، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ گیا۔ یہ بڑا دلیر اور ہوش مند تھا۔ ہیمو بقال نے احمد شاہ عادل کے تقریباً تمام مخالفوں کو شکست دے کر ختم کر دیا تھا۔ ان مارکوں سے فارغ ہونے کے بعد ہیمو بقال مغلوں کے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ ہمایوں مر گیا ہے۔ اس خبر نے اس کے حوصلے کو اور زیادہ بڑھا دیا اور وہ فوراً 1000 ہاتھی اور 50,000 سوار لے کر آگرہ کی جانب بڑھا۔ مغل سردار سکندر خان اس کے مقابلے کی تاب نہ لا کر شہر چھوڑ کر دہلی بھاگ گیا۔ ہیمو بقال اس کا تعاقب کرتا ہوا دہلی آ گیا اور یہاں اس کا مقابلہ تردی بیگ سے ہوا۔ تردی بیگ کو شکست ہو گئی اور وہ پنجاب کی طرف فرار ہو گیا۔ ہیمو بقال نے دہلی پر قبضہ جمانے کے بعد اپنا لقب راجہ بکر مانجیت اختیار کیا۔ اس کے بعد ہیمو بقال مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے پنجاب کی طرف آگے بڑھا۔ آگرہ اور دہلی میں ہیمو بقال کے مقابلے پر پے در پے شکستیں کھانے کے بعد اکبر کے امرائے سلطنت ایسے گھبرائے کہ وہ ہندوستان سے کابل بھاگنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے۔
اکبر کو اس کے امرائے سلطنت نے مشورہ دیا کہ اس غیر ملک میں ہاتھیوں سے اپنے آپ کو کچلوانے سے بہتر ہے کہ ہم مل کر کابل چلیں اور وہاں سے نیا لشکر لا کر دوبارہ ہندوستان پر قبضہ جما لیں۔ لیکن بیرم خان نے امرائے سلطنت کے اس مشورے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، بادشاہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہمارے منہ پر شکست کی سیاہی لگ جائے گی۔ ہماری غیرت کا یہ تقاضا ہے، یا تو مر جائیں یا فتح حاصل کریں۔ اکبر نے بیرم خان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ خان بابا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، ہم لڑیں گے، مریں گے، مگر ہندوستان سے واپس نہیں جائیں گے۔ نو عمر بادشاہ کے اس ہمت اور فیصلے کے بعد امرائے سلطنت میں بھی کچھ غیرت پیدا ہوئی اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہیمو بقال کو جب معلوم ہوا کہ اکبر سرہند میں ہے تو اس نے پانی پت سے اپنا توپ خانہ سرہند کے لیے روانہ کیا۔ اکبر بھی سرہند سے روانہ ہو کر پانی پت کی طرف چل دیا۔ علی قلی شیبانی کو 10,000 سوار دے کر اکبر نے پہلے ہی پانی پت کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ شیبانی نے پانی پت کے قریب ہیمو بقال کے توپ خانے پر اچانک حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران اکبر بھی باقی فوج کے ساتھ پانی پت پہنچ گیا۔ مغلوں کے لشکر میں بمشکل 20 سے 25,000 سوار تھے اور ہیمو بقال کے لشکر میں 1,000 ہاتھی اور 50,000 سوار تھے۔ بعض مورخوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیمو بقال کے پاس 1 لاکھ سے کم سوار نہیں تھے۔ غرض کہ ان دونوں لشکروں کا 10 محرم 964 ہجری بمطابق 1556 عیسوی میں سخت مقابلہ ہوا۔ ہیمو بقال کے ساتھ پٹھانوں کے علاوہ راجپوتوں کی بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، جنہوں نے ایسی مردانگی کے ساتھ مغلوں کا مقابلہ کیا کہ مغلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ مغلوں کے لیے سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ ان کے گھوڑے ہاتھیوں سے ڈر ڈر کر بھاگنے لگے تھے۔ آخر مغل گھوڑوں سے اتر پڑے اور انہوں نے پا پیادہ ہو کر پوری طاقت سے حملہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہیمو بقال کے لشکر کو مغلوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہیمو بقال بدستور ہاتھی پر بیٹھا ہوا جنگ میں مصروف رہا، لیکن ایک تیر ہیمو کی آنکھ میں ایسا لگا کہ وہ گدی پار نکل گیا۔ اس تیر کا لگنا تھا کہ ہیمو بقال کو شکست ہو گئی۔ ہیمو کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے لایا گیا تو بیرم خان نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس کافر کو قتل کیجئے تاکہ آپ غازی کہلائیں اور ثواب عظیم حاصل کر سکیں۔ لیکن اکبر نے جواب دیا کہ اس نیم مردہ قیدی کو مار کر نہ ہم غازی بن سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کے اس جواب کے باوجود بیرم خان نے ایک ہی ہاتھ میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح اکبر کو وہ تاریخی فتح حاصل ہو گئی جس کے بعد ہندوستان میں حکومت مغلیہ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اکبر کے دادا بابر کی حکومت بھی پانی پت کے میدان میں فتح حاصل کرنے کے بعد قائم ہوئی تھی، اور اکبر کی حکومت کا بھی دور اسی پانی پت کے میدان میں فتح حاصل کرنے کے بعد شروع ہوا۔ پانی پت کی فتح کے دوسرے دن اکبر فاتحانہ شان کے ساتھ دہلی کے اس تاریخی شہر میں داخل ہوا جہاں 30 برس پہلے اس کا دادا بابر بھی اسی طرح داخل ہوا تھا۔ شہر کے باشندوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اکبر کا استقبال کیا۔ اکبر کے دہلی میں قدم رکھتے ہی آگرہ تو پہلے ہی فتح ہو چکا تھا۔ اب خان زمان خان نے احمد شاہ عادل کے امراء کو شکست دینے کے بعد سنبھل سے لے کر لکھنؤ تک اور اعلی آباد سے لے کر جونپور تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس طرح پشاور، پنجاب، دہلی اور آگرہ کے بعد اودھ کا علاقہ بھی مغلیہ حکومت میں شامل ہو گیا۔ 966 ہجری بمطابق 1558 عیسوی میں اکبر کو آگرہ میں اطلاع ملی کہ افغانوں کی ایک قوم جو میانہ کہلائی جاتی ہے اس نے سرونج میں فتنہ برپا کر دیا ہے۔ اس اطلاع کے پاتے ہی فوراً افغانوں کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا گیا اور سرونج کا علاقہ فتح ہو گیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر نے اختیارات سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے قلعہ گواریار کی جانب توجہ کی۔ یہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔
یوں تو قلعہ مان کوٹ کی فتح کے بعد ہی اس قلعے کو فتح کرنے کی مہم شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک یہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اکبر نے 1559 عیسوی میں حبیب علی خان، مراد علی سلطان اور ایک پوری جمعیت کو گوالیار روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ اس قلعے کو فتح کرنے میں کبا خان کی مدد کریں۔ کبا خان نے کئی مہینے سے قلعہ گوالیار کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بیل خان، جس نے گوالیار قلعے پر قبضہ جما رکھا تھا، نئی جمعیت کے آنے سے بے حد پریشان ہوا۔ آخر اس نے قلعے کی کنجیاں امرائے سلطنت کے حوالے کر دیں اور اطاعت قبول کرنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ قلعہ گوالیار کی فتح اکبر کی پہلی فتح تھی اور اس فتح کا ساری مملکت پر بہت اچھا اثر پڑا۔ گوالیار کے بعد اکبر مالوا کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ مالوا پر باز بہادر کا قبضہ تھا۔ باز بہادر شجاعت خان کا بیٹا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے عہد حکومت میں مالوا کی حکومت شجاع خان کے سپرد کر دی تھی۔ شجاع خان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باز بہادر جانشین ہوا۔ باز بہادر نہایت ہی عیاش نوجوان تھا۔ مالوا کی رعایا نے باز بہادر کے اس عمال سے تنگ آ کر اکبر سے فریاد کی کہ اکبر فوراً مالوا کی فتح کے لیے لشکر روانہ کرے۔ اکبر نے ایک لشکر اودم خان کی سرکردگی میں مالوا پر حملے کے لیے بھیجا۔ اکبر کے ابتدائی دور حکومت میں اودھ اور بہار کا سارا علاقہ شورش پسندوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت سے لے کر ہمایوں کی آمد تک اودھ اور بہار کے علاقے ہی پٹھانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنے رہے تھے۔ چنانچہ ہیمو بکال کا وہ فتنہ جس نے مغلیہ حکومت کو قائم ہوتے ہوتے اکھاڑ پھینکا تھا، اس خطرناک علاقے سے اٹھا تھا۔ اکبر نہایت ہی دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک بہار اور اودھ پر پوری طرح تسلط نہیں ہوگا، اس وقت تک مغلیہ حکومت کی مشکلات کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اس نے ابتدا ہی سے اودھ کی جانب خاص طور پر توجہ کرنی شروع کر دی۔ یوں تو سنبھل سے لے کر لکھنؤ تک اور اعلی آباد سے لے کر جونپور تک کا علاقہ سلطنت مغلیہ میں شامل ہو چکا تھا، لیکن بیرم خان کے جھگڑے نے اس علاقے کے افغانوں میں نئے سرے سے شورش پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے خاندان سور کے آخری بادشاہ عادل کے بیٹے کو اپنا سردار بنایا اور اسے شیر خان کا خطاب دیا۔ گویا انہوں نے ہندوستان میں نئے سرے سے پٹھان حکومت کے قیام کی تیاریاں شروع کر دیں اور خان زمان پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خان زمان اپنے لشکر لے کر میدان میں آ گیا اور پٹھانوں اور مغلوں میں پھر ایک بار فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی۔ ان جنگوں میں مغلوں کو فتح ہوئی اور خان زمان کو بے انداز خزانہ اور ہاتھی اور گھوڑے ملے۔ اگرچہ اکبر سے قبل مسلمان بادشاہ سینکڑوں سال تک ہندوستان پر حکومت کر چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک بادشاہ کی بھی یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ وہ اڑیسہ کو تسخیر کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اڑیسہ کا علاقہ خطرناک جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، جن سے گزر کر اس علاقے کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے بہار اور بنگال کے اکثر باغی بھاگ کر اڑیسہ چلے جاتے تھے اور اس علاقے کی خرابی کی وجہ سے کوئی بھی ان کا تعقب نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم سور نے بھی بنگال سے بھاگ کر اسی علاقے میں پناہ لی تھی اور بنگال کا حاکم سلیمان کرانی اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اکبر پہلا بادشاہ تھا جس نے اس دشوار گزار علاقے کو فتح کرنے کی جانب توجہ دی۔ اکبر نے اس علاقے میں یورش کرنے سے قبل حسن خان اور ایک رقاصہ جس کا نام مہا پاتر تھا اور جو موسیقی اور شاعری میں بے مثل تھی، اس ملک کے راجہ مکند کے پاس بطور قاصد بھیجا۔ انہوں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ وہ لڑے بغیر اکبر کی اطاعت قبول کر لے۔ راجہ نے ان دونوں کی بڑی تعظیم کی اور اطاعت قبول کرنے کے بعد بہت سے تحائف اکبر کو بھیجے اور یہ کہلوا بھیجا کہ ہر وقت بادشاہ کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہوں۔ اکبر کو راجہ مکند والی اڑیسہ کی اطاعت قبول کرنے سے بے حد خوشی ہوئی۔
اور اس طرح بغیر لڑے اڑیسہ کا دور دراز تک کا علاقہ 1564 عیسوی میں حکومت مغلیہ میں شامل ہو گیا۔ اکبر اپنے لشکر کے ہمراہ مالوا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سفر میں رانا اودے سنگھ کا بیٹا سگت سنگھ بھی بادشاہ کے ہمراہ تھا۔ بادشاہ نے سگت سنگھ سے کہا، ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے بڑے راجے اور مہاراجے ہماری خدمت میں آ چکے ہیں، لیکن رانا اودے سنگھ ہماری قدم بوسی کے لیے حاضر نہیں ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد اکبر نے مذاق کے طور پر سگت سنگھ سے پوچھا، اگر ہم رانا پر حملہ کریں تو تم ہماری کیا خدمت کرو گے؟ سگت سنگھ خاموش ہو گیا، لیکن ایسا خوف زدہ ہوا کہ چند روز کے اندر اندر اچانک اکبر کے پاس سے بھاگ گیا۔ سگت سنگھ کے فرار ہونے کے بعد کیونکہ اکبر کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ رانا اودے سنگھ کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چتوڑ کی فتح کے لیے آگرہ سے روانہ ہو گیا۔ اکبر نے قلعہ چتوڑ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور پوری تیاری کے بعد قلعے کی تسخیر میں مصروف ہو گیا۔ اکبر نے فوج کے ایک حصے کو تو گرد و نواح کا علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ قرب و جوار کے باغی راجپوتوں کا صفایا کر دے، اور بقیہ فوج قلعے کی تسخیر پر متعین کر دی۔ اکبر نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بڑے ہی اہتمام کیے تھے۔ قلعے کے گرد اپنے آدمیوں کی حفاظت کے لیے ایک نئی فصیل تعمیر کروائی۔ اس کے بعد اس نے قلعے کی بنیادوں کو کھدوا کر اس میں قلعے کو اڑانے کے لیے جا بجا بارود بھروا دیا۔ غرض یہ کہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اکبر نے ایسا اہتمام کیا جو اس سے قبل کسی نے نہیں کیا تھا۔ ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ مغل فوج نے حملے شروع کر دیے۔ قلعے کے بعد حصوں کو بارود سے اڑا دیا گیا اور جدید تعمیر شدہ سیڑھیوں اور ڈھلوانوں کے راستے سے شاہی لشکر کے سپاہی اس قلعے میں اترنے شروع ہو گئے۔ راجپوتوں نے سب سے پہلے تو چیتا تیار کر کے اس میں اپنی عورتوں کو جھونک دیا۔ اس کے بعد شاہی فوج پر ٹوٹ پڑے اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ رانا کے محل پر اور مہادیو کے مندر پر بڑی خون ریزی ہوئی۔ قلعے کے ہر محلے اور ہر گوشے پر سخت جنگ کرنی پڑی۔ راجپوت بڑی دلیری کے ساتھ اس قلعے کے ایک ایک انچ کے لیے لڑے۔ غرض یہ کہ بڑی ہی دشواری اور محنت کے بعد 1568 عیسوی میں چتوڑ کے قلعے پر اکبر کا قبضہ ہو گیا۔ اکبر جب چتوڑ کے قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوا تھا تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو یہ فتح نصیب ہوئی تو میں پاپیادہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے اجمیر جاؤں گا۔ چنانچہ اس فتح کے بعد اکبر پاپیادہ درگاہ شریف پہنچا اور حاضری کے بعد 10 روز تک اجمیر ہی میں رہا اور اس کے بعد شکار کھیلتا ہوا آگرہ واپس آ گیا۔ 1577 عیسوی میں اکبر کی فتوحات کی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دھوم مچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ 1595 عیسوی تک فتح کشمیر کے بعد مغل فوجیں تبت میں داخل ہو گئیں اور راستے کی خرابی کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا۔ دوسری طرف مغل لشکر جو دکن کی فتح کے لیے 1592 میں دکن میں داخل ہوا تھا، تقریباً 9 سال تک دکن کی فتوحات میں مشغول رہنے کے بعد 1602 عیسوی میں فارغ ہوا۔ ان فتوحات کے بعد کابل، قندھار اور کشمیر سے لے کر دکن تک اور سندھ اور گجرات سے لے کر بنگال اور اڑیسہ تک مغلوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس سے قبل ہندوستان کے کسی بادشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی تھی۔